الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ یعنی پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ جمعہ کی تفسیر جاری ہے۔ اس سورت میں کل 11 آیتیں اور 2 رکوع تھے اور 8 آیتوں کی یعنی کہ پہلے رکوع کی تفسیر ہماری مکمل ہوئی۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں اس سورت میں، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کی پاکی اور اس کی بڑائی اور عظمت کو بیان کریں، اور قرآن میں اس کا حکم اللہ نے اس طرح دیا ہے کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اس لیے ہم نے پہلے رکوع میں یہ بات سیکھی کہ ہماری ڈیلی روٹین اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہم صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں تھوڑا سا وقت فارغ کر کے بیٹھیں، اور اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جہاں ہے وہاں جاب شاپ پر رہتے ہوئے ذکر کا اہتمام کریں، جس کے لیے سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے، آدمی الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لے، تیسرا کلمہ پڑھ لے، بڑی فضیلت کی چیز۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے براہ راست تو عربوں میں نبی بنا کر بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور صحابہ کرام کے ذریعے اللہ نے عرب سے باہر پوری دنیا میں حضور کا پیغام پہنچا دیا، اور پوری امت اور پوری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آپ تمام انسانیت کے نبی ہیں۔
پھر ایک بات یہ بتائی تھی کہ ہمارے نبی ہیں ان کا جو ہے کام کیا ہے دنیا میں، 3 کام بتائے تھے: قرآن کریم کے الفاظ سنانا، اس کے احکامات بیان کرنا، اس کے احکامات سکھانا، اور تیسرا کام ہے کہ اخلاق کی، مانیتاؤں کی، عقیدے کی، کپڑے کی، ظاہر کی، باطن کی، ہر طرح کی پاکی صافی امت کی کرنا اور سکھلانا۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ 3 سیکٹر ایسے ہیں جو ڈائریکٹ نبوت کے کام ہیں۔ کس کے کام ہے؟ نبوت کے۔ لہذا خوش نصیبی آدمی کی یہ ہو کہ خود اس میں لگ جائے، اور اگر نہیں لگا ہے تو اپنی اولاد کو لگائیں۔ کوئی تو ایک ایسا ہونا چاہیے جو ان 3 سیکٹر میں براہ راست ہمارے خاندان میں کام کر رہا ہو۔ یہ بڑی بزرگی کی اور بڑی عزت کی اور خوش نصیبی کی چیز ہے۔ اور اگر سب طرف سے اب چانس چلے گئے تو آخری موقع، اور یہ بھی جو ہے بڑی ثواب کی چیز ہے کہ آدمی کم سے کم مال ہے تو کسی ادارے میں یا کسی بھی جگہ کسی حافظ کا خرچہ ہوتا ہے، یا اپنی سوسائٹی میں دیکھے کہ کون سا بچہ پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھائے، ذہین قسم کا آدمی پڑھاؤ اور اس کو جو ہے دین کا علم سکھاؤ، صدقہ جاریہ ہوگا، بننے کے بعد کام لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ایسی نبوت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایسی کتاب عطا کرتا ہے۔ یہودیوں کو چونکہ اس پر جلن ہوتی تھی اس لیے بات فرمائی گئی۔ پھر آگے یہ بتایا گیا کہ یہودی بے عمل ہیں، تورات لے کر گھومتے لیکن اس پر عمل کرتے نہیں۔ میں نے کہا کہ یہاں یہودیوں کا تذکرہ بیچ میں اچانک اس لیے آیا ہے کہ ایک سنہرا دور صحابہ کو بتایا، تو اب آخری دور بتا رہے ہیں کہ آخری دور ویسا سنہرا نہیں ہوگا، اس میں بھی یہودیوں کی طرح گڑبڑیاں ہوگی، اور اس میں بھی ایسے علماء بھی ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کھائیں گے، اور وہ امت بھی ایسی بدماشیاں کرے گی جیسے یہودیوں نے کی۔ اور میں نے کل اس کو پوری تقریر کی تھی۔ پھر یہودیوں کو دھمکایا گیا کہ آگے موت کی تمنا کرو اگر اتنے تم اللہ کے قریبی اور دوست ہو، اور وہ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر جو ہے آج کے رکوع میں جو بات ہے اس میں خاص طور سے ایک تو واجبی حکم دیا گیا ہے، اور ایک استحبابی حکم دیا گیا ہے، اور ایک قصے کی جانب اشارہ کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں مین اس رکوع میں ہیں جو بھی میں نے پڑھی۔ پہلی آیت ہے، اس میں جو واجبی حکم ہے، واجبی کا مطلب کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو پھر مرنے کے بعد سلام ماریں گے، کیوں فرق جی۔ اور استحبابی کا مطلب ہے تو کرو تو اچھا ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ واجبی حکم کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہوئی، تو قرآن یہ کہتا ہے جیسے ہی اذان ہوئی سب کاروبار، کام کاج، سب کچھ چھوڑو۔ اور یہ چھوڑنا اختیاری نہیں ہے، چھوڑو، نہیں چھوڑو گے تو پکڑو گے۔ ابھی کیا کریں؟ قرآن کہہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ جیسے ایمرجنسی ہو، کیا ہو ایمرجنسی کیسا بھاگتا ہے، جسی کام میں اس کام کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کہتے ہیں ایمرجنسی، کیا ہے ایمرجنسی، تو بھاگو۔ لیکن نماز کے لیے تو حکم یہ ہے کہ نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، شان کے ساتھ آؤ، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور ایسے آؤ جیسے انسان آتے ہو، وقار کے ساتھ۔ اس کے ساتھ دوڑ کر تک آنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تو دوڑنے کی باتیں میں بتاؤں گا، دوڑنے کا لفظ کیوں لایا ہے، لیکن اصل نماز تو یہ ہے کہ دوڑ کر آنے کی بھی اجازت نہیں، پورے ایسا لگنا چاہیے کہ آدمی کسی بڑی جگہ جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ اہمیت والی جگہ جا رہا ہے۔ جس کی ایک آسان مثال ہے کہ یہ جو ایک جگہ کے پی ایم سی ایم دوسری جگہ جاتے ہیں اور سرکاری جو استقبال ہوتے ہیں تو اس میں کتنا وقار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کتنا رسپیکٹ، پوری ہر چیز ہو رہی ہے، آدمی چل بھی رہا ہوتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے میری ایک ایک چیز کیچ ہو رہی ہے، سب چیز سرکاری طور پر کیسی شان کے ساتھ۔ شریعت نے کہا کہ جب نماز میں آؤ نا تو اس شان کے ساتھ آؤ، اہتمام کے ساتھ، اور ہمارا حال تو ہے ہی بہرحال، ہم کو معلوم کیسے جاتے ہیں۔ تو نماز جمعہ کے لیے کہہ رہے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر یعنی کہ نماز اور خطبہ، دو ہی چیزیں جمعہ کی نماز میں، نماز اور خطبہ، ان دونوں کو ادا کرنے اور سننے کے لیے دوڑ کر آؤ۔ دوڑ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ دوڑ رہا ہو تو جب وہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا فوکس دوڑنے پر، ادھر ادھر اس کی کوئی جگہ توجہ جاتی ہی نہیں ہے کہ نہیں۔ ایک نارمل بندہ چل رہا ہے تو ہر چیز کو نوٹ کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ دوڑ رہا ہے تو اس کا زیادہ فوکس کہاں ہے؟
دوڑنے پر ہے، اپنی منزل پر ہے. بس یہی مطلب ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان لگ جائے دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے، بلکہ کام چھوڑو اور سیدھے نماز کی تیاری میں لگ جاؤ. کس میں لگ جاؤ؟ نماز کی تیاری میں. وضو کرنا ہے وضو کر لو، غسل کرنا ہے غسل کر لو. جی اب فوراً پہنچو کہاں پر؟ مسجد میں. یہ واجب کیسا حکم ہے؟ واجب. لیکن ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. اور اہمیت باقی نہ رہنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں اس کی فضیلتوں کا علم نہیں. یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بڑے آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے آدمی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن کا ایک قصہ یاد ہے کہ میرے پاس سونے کی انگوٹھی تھی پہلے ہی، کسی نے مجھ سے ٹرافی کے بدلے میں لے لی. اس کے بدلے میں ٹھیک ہے، تو بولے اس وقت میں نے وہ دے دی اور ٹرافی لینے پر میں خوش تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے انگوٹھی کی قیمت معلوم نہیں تھی. آج افسوس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ افسوس، چونکہ اب اس کی ویلیو معلوم ہو. ایسے ہی جمعہ کا دن خود اتنی فضیلت والا ہے لیکن ہم کو اس کا علم بولو نہیں ہے کہ یہ کتنی برکتوں والا دن ہے. اس لیے ہم اس کو جمعہ کا دن بھی ضائع کرتے ہیں. اور جمعہ کی نماز میں تو جو ہم تماشا کرتے ہیں، بس اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ حضور کی جو ہے نا دعائیں اور حضور کی شر میں بیچ میں ورنہ عذاب آ جائے. ایسی حرکت ہے ہم لوگ. کیونکہ جب تعلق میں آتا ہے نا تو ہم کو پتہ ہے سب کیسا معاملہ ہے. اللہ معاف کرے. تو جمعہ کا دن کتنا اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے. کیسا ہے؟ تمام دنوں کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مواقع رکھے. کیا رکھے ہیں؟ موقع رکھے. ان میں سے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی جگہوں میں برکت رکھتے ہیں. اللہ کس میں برکت رکھتے ہیں؟ جگہوں. مثلا ایک نماز ہم یہاں پڑھتے ہیں اپنی مسجد میں، اور یہی نماز ہم پڑھے جا کے مسجد حرام میں، 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب. کتنا؟ یہی نماز جا کے آدمی پڑھے حضور کی مسجد میں، مسجد نبوی، 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب. یہی نماز آدمی 2 رکعت پڑھ لے مسجد اقصی میں، 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب. یہ ہے جگہ میں برکت. کس میں برکت؟ ایسے ہی آپ کہیں گے کہ بھائی جیب تو خالی ہے، تم کہاں کہاں کی فضیلتیں بیان کرتے ہو. تو شریعت کسی کو محروم نہیں رکھتی. اللہ نے جیسے جگہوں میں برکت رکھی ہے. اب لیکن کچھ بندے ہیں جگہوں پہ نہیں جا سکتے تو اللہ اوقات میں برکت رکھتے ہیں. کس میں برکت رکھتے ہیں؟ کہ اس وقت میں بندہ اگر نیکی کر لے تو میں اس کو اتنا نواز دوں گا. اس کی سب سے بڑی مثال ابھی ہماری شب قدر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آخری ایسے بھائی ایک رات اگر وہ مل گئی کسی کو تو 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ آدمی کو کیا مل جاتا ہے؟ ثواب مل جاتا ہے. بولو کتنی بڑی چیز ہے یا نہیں؟ تو لے لے تم کر. تو اسی طرح اللہ نے وقت میں برکت رکھی. جمعہ کا دن کون سا دن؟ بولو جمعہ کا دن دنوں کا سردار. حضور فرماتے ہیں یہ بہت مبارک دن ہے. جتنی پوری کائنات میں دن آتے ہیں اور اس پہ سورج شروع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن اللہ نے، یعنی اس کی کوئی تو ویلیو ہوگی کہ اللہ نے اسی دن میں حضرت آدم کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ اس کی کوئی تو ویلیو ہوگی کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا. اور اللہ نے جب زمین پر اپنا تعارف کروانا چاہا اور مخلوق کے بیچ میں اپنی پہچان کروانی چاہی تو حضرت آدم کو زمین پر بھیجا بھی تو اسی دن بھیجا. اور جب اس دنیا کا معاملہ نمٹایا جائے گا اور قیامت لائی جائے گی تو بھی جمعہ کا دن. تو اس کی اللہ کے بہت ویلیو، اتنی ویلیو ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس دن میں اللہ نے گھڑی رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ ایک وقت بہت تھوڑا سا، حضور نے یوں اشارہ کر کے دکھایا، بہت تھوڑا سا ایک وقت کہ جس میں بندہ جو مانگے وہ مل جاتا ہے، جو مانگے وہ مل جاتا ہے. یہ اتنی برکتوں والا دن ہے اور اتنا اہمیت والا ہے کہ جمعہ کا دن آتے ہی فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ رجسٹر. گیٹوں پہ کھڑے اور باقاعدہ آنے والوں کے نام نوٹ کرتے ہیں. کتنی دیر پہلے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. اور قربانیوں کے ثواب ملتے ہیں. جس میں آتا ہے جو پہلے چلے جاتے ہیں وہ قربان کرنے کا ثواب، کسی کو مینڈا قربان کرنے کا، بھینس قربان کرنے کا، حتیٰ کہ آخری درجے میں آدمی بہت لیٹ آ رہا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں حتیٰ کہ فرشتے ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو لوگ نہیں آئے، رجسٹر میں نام ہے آج آیا نہیں، حاضری نہیں پورائی اس کی، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں آپ کا یہ بندہ کیوں نہیں ہے، اگر یہ گمراہ ہے تو اس کو ہدایت عطا کر دے. کیا ادا کرتے ہیں؟ اور اگر یہ کسی مصیبت میں پھنسا ہے اور اس وجہ سے مسجد نہیں پہنچا تو اللہ اس کی مصیبت دور کر دے.
اور اگر رزق کی پریشانی کی وجہ سے نہیں پہنچائے تو اللہ اس کی رزق میں برکت دے۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسا عذر ہے تو وہ دعا بھی کرو۔ تو جمعہ کا دن بہت اہم ہے۔ کیسا ہے؟ کہ جیسا جمعہ گزرتا ہے ایسا پورا ہفتہ گزرتا ہے۔ جمعہ بے توفیقی کے عالم میں گزرا پورے ہفتے پہ اثر پڑتا ہے۔ تو آگے سے میں اتنی برکتوں والا دن ہے، اس لیے قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ جو ہی جمعہ کی اذان ہو فوراً کام کیا کر دو، اور فسعوا دوڑو، مطلب یہ کہ جیسے دوڑنے والا کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تم نماز کی تیاری کے علاوہ کسی کام میں مشغول مت ہو، اور کوئی ہوتا ہے تو حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام۔ لیکن ہم سے یہ کام ہوتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بے توفیقی کا عذاب بھی ایک عذاب ہوتا ہے۔ بے توفیقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے من سے نماز چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے من سے جو ہے مسجد میں جلدی نہیں جا رہا ہوں، یا میں اپنے من سے جو ہے شریعت کی ناقدری کر رہا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جو یہاں گیٹ پر بیٹھنے والے کو بٹھا کے رکھتا ہے، لیکن اس کے عمل اور کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر ایسی لعنت برستی ہوتی ہے کہ وہ اندر نہیں آ پا رہا ہے، اور ایک آدمی 1 کلومیٹر دور سے بھاگ کے آگے بڑھ جائے گا مسجد میں۔ وہ ایک غلام کا قصہ مجھے یاد آیا کہ وہ غلام جو ہے اپنے آقا کے ساتھ مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو آقا فرض پڑھ کے فوراً نکل گیا باہر، اور غلام اندر بیٹھا ہے۔ تو جب وہ آیا تو اس نے کہا کس نے روک لیا تھا تجھے؟ تو اس نے بہت زبردست جواب دیا، اس نے کہا جس نے تجھے باہر کھڑا کیا تھا اس نے مجھے اندر روک لیا۔ کیا کہا؟ جس نے تجھے باہر کھڑا کر کے میرا انتظار کروا رہا ہے ضرورت تجھ سے، اسی رب نے اپنے سامنے مجھے کھڑا کیا تھا۔ میری عزت ہے، میری کیا ہے؟ عزت ہے۔ اور تیری یہ کہ تو اتنا نالائق ہے کہ تو باہر آ کے انتظار کر سکتا ہے لیکن اندر 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا۔ تو ہم لوگ کبھی بہت سی مرتبہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان گناہوں کی مار بہت بری ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیے جمعہ کا دن بہت اہم ہے، لہذا جمعہ ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اچھے سے غسل کرے، خوشبو لگائے، نماز کا اہتمام کرے، مسجد میں پہنچ جائے، اور کسی کو چیر کے آگے نہ جائے۔ یہ بھی ایک حکم شریعت میں ہے، کسی کو چیر کے، یعنی آنے کا تو دیر سے، نہیں جانا پہلی صف میں، ہاں پہلی صف میں یوں پھلانا چلا گیا، یہ حرام۔ یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھتے ہی نہیں یہ حرام ہے، تو کیوں جا رہا ہے کچھ اتنا جلدی سے؟ تو پہلے آتے، اور جب آئے ہو تو بیٹھو آرام سے پیچھے، لیکن میں شان سے وضو کا پانی بھی ٹپک رہا ہے لوگوں کے اوپر، یہ ایک مستقل بدماشی، اور پھر یوں پھلانگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یعنی نہ مسجد کا ادب ہے، نہ سماجی اور معاشرے کی کوئی تہذیب ہے، کچھ بھی نہیں، جھنڈیوں کی طرح آ رہے مسجد میں۔ یہ کوئی سلیقہ ہے؟ آدمی آئے تو لگے کہ بھائی سمجھدار آدمی آیا۔ کیسا آیا؟ کسی جج کو دیکھا کہ یوں آ رہا ہو کہیں محفل میں، دیکھا کسی بڑے آدمی کو دیکھا کہ اس طرح آتا ہو، بھائی اس کی اپنی باڈی لینگویج بتاتی کہ بڑا آدمی ہے، اور مومن سے بڑا کون ہوگا؟ ایک مومن پہ کائنات چلانے کے لیے اللہ تیار ہے، اور ہمیں تہذیب نہیں کسی چیز کی۔ تو جمعہ کے دن یہ آتا ہے کہ آدمی جلدی غسل کرے، مسجد میں پہنچے، خوشبو لگائے، اور اچھے سے جا کے نماز پڑھے، خطبے کے درمیان، نماز کے درمیان کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ تو حدیث میں آتا ہے اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے اور کچھ دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا معاف کر دیے جاتے ہیں؟ گناہ۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی خطبے کے درمیان کنکریوں سے کھیلے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یعنی اس زمانے میں کچی مسجدیں ہوتی تھی نا، تو کوئی کنکر سے یوں کر رہا ہے، یہ نارمل، بہت نارمل بے توجہ، یوں آدمی کنکری کو یوں مار دے، کھیل لے، تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس نے خطبہ دھیان سے نہیں سنا۔ اب میں یہاں رک کر یہ کہتا ہوں کہ ہم تھوڑا غور کریں، ایک تھوڑی سی کنکری سے آدمی کھیل رہا ہے، وہ مغفرت سے محروم ہو رہا ہے، اس کے گناہ معاف نہیں ہو رہے، اور اس کو اس دن کی برکتیں نہیں مل رہی۔ تو ایک طرف خطبہ ہو رہا ہو، اب ایک طرف بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، ایک طرف خطبہ ہو رہا ہو، ہم شور مچا رہے ہو، بتاؤ کیا لعنتیں نہیں پڑتی ہوگی ہمارے کو؟ کیا لعنتیں نہیں پڑتی ہوگی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی خطبہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ خطبے کے درمیان آپ کا پڑوسی بات کرتا ہے تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس کو روکو، تم سنو خطبہ، کیا کرو؟ خطبہ سنو۔ اس آدمی کو جو بیٹھ کر سن رہا ہے نا خطبہ، اس کو روکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ فقہاء نے لکھی ہے کہ بھائی یہ خطبہ ہے نا 2 رکعت نماز کے درجے میں ہے۔ کس کے درجے میں ہے؟ 2 رکعت۔ جیسے نماز میں کوئی کام کرنا درست نہیں، نماز کے بعد اس خطبے میں بھی کرنا درست، حتیٰ کہ ذکر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تم سوچو شریعت کی نگاہ میں اس کی ویلیو کتنی ہے۔ کا ذکر بھی زبان سے مت کرو، کس سے مت کرو؟ زبان سے ذکر مت کرو۔ درود شریف کتنی بڑی چیز ہے، اللہ اور امت کو درود کی دعوت دیتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، اتنی اہم چیز۔
لیکن خطبے کے درمیان حضور کا نام آتا ہے، درود شریف زور سے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ دیکھو ہر چیز کو اس کا مقام دیا جا رہا ہے اس سے، اور ہم لوگ ٹھٹا کر رہے ہوتے ہیں، مستی کر رہے ہوتے ہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو میں دو باتیں بتاؤں، ایک بات یاد رکھو، ایک ہے گناہ پر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور ایک ہے شریعت کا مذاق استہزاء۔ یہ جب اللہ کی غیرت متوجہ ہو گئی نا تو آدمی کافر ہو کے بنتا ہے، یہ نارمل چیز نہیں ہے۔ آدمی کیا ہو کے بنتا ہے؟ کافر ہو کے۔ غیرت آ گئی نا اللہ کو کہ میری شریعت کا یہ لوگ مذاق بنا رہے، بس ہو گئے ختم معاملہ، اس دن نام کٹ جائے گا، مرتے وقت پتہ لگے گا کہ بھائی دنیا میں تو مسلمان تھے، آخرت میں مسلمانوں میں گنتی نہیں، ایسے اعمال میں مبتلا ہو جائے گا۔ ابھی چند دن کی بات ہے، عشاء پڑھ رہا ہوں مسجد میں، میرے پڑوس میں ایک نوجوان کھڑا ہے، اس نے رکعت باندھی ہوئی رکوع میں، اور دوسرا آدمی اس کی شرمگاہ کا کے، یعنی پوری نماز میں میرا خون کے آنسو رویا ہوں، اور نماز کے وجہ سے آدمی کو میں کچھ تو شرم کرو، یعنی یہ کوئی طریقہ ہے؟ بولے مجھے کیا پتا کون تھا۔ میں نے کہا کوئی بھی ہو بھائی، ایک گناہ ہوتا ہے، یہ تو نماز کی تم نے مذاق اڑا کے رکھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم یار، مسجد میں رمضان کے مہینے میں یہ حرکت ہے تمہاری۔ میں نے کہا جو بھی ہو اس کو بول دینا بھائی یہ گناہ ہوتا ہے، اور ایک حرکت ہے، یہ حرکت گناہ سے بہت بڑی ہوئی ہے۔ پھر مار پڑتی ہم لوگوں کو، ہم سوچتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جمعہ کے معاملے میں ہماری بہت گڑبڑ ہے، اس لیے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ کہ میں مبتلا نہ ہوں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ میں مبتلا نہ ہوں۔ میرا کام ہے کہ میں خطبے کے درمیان باہر نہ رہوں، مسجد کے اندر آ جاؤں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں خطبے کے درمیان کہیں بات کرتا ہوا نہ بیٹھا ہوا ہوں، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ضروری ہے کہ اذان لگے، اذان لگنے کے بعد کسی کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، سیدھے کہاں پہنچ جاؤ؟ مسجد میں پہنچ جاؤ۔ اور قرآن کا انداز تو دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا چھوڑ دو۔ تو اس کا مطلب کیا خریدنا جائز ہے؟ خریدنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ماحول کو کنٹرول میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ دکاندار دکان چھوڑ کے چلا جائے تو گراہک خود بخود چلا جائے گا۔ گاہک کو بھائی تو جا تو دوسرا آگے کھڑا ہو جائے گا، لیکن دکانداری کو کہہ دیا تو دکان بند کر دے بھائی، سسٹم کنٹرول میں آ جائے گا، تو چلا جائے گا تو 10 آدمی تیرے ساتھ جو گراہک تھے تیرے وہ بھی چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے قرآن کا۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ مطلب یہ ہے سمجھنے کا کہ اگر تھوڑی سی عقل لاؤ گے اور غور کرو گے کہ اللہ ہمیں اتنا جلدی بلا کر اور نماز کا اہتمام کروا کے اور خطبہ سنا کر کیا دینا چاہ رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم فضیلت دینا چاہ رہے ہیں، ہم مغفرت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تمہیں جو ہے نوازنا چاہ رہے ہیں، تمہاری دعا قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعا کی گھڑی ہوتی ہے نا، وہ ایک صحابی سے پوچھا کہ کون سی گھڑی ہوتی ہے؟ تو کہا بس وہی گھڑی جب کوئی امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھ رہا ہے نا، اس کے بیٹھنے سے لے کر نماز کے کھڑے ہونے کے بیچ میں وہ ایک گھڑی ہوتی ہے، اور اس گھڑی میں ہماری امت جو ہے باتیں کر لی جاتی ہے، اس ایک گھڑی میں دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ جب امام آیا نا خطبے کے لیے، اذان دی گئی اس کے سامنے، اب یہ خطبے سے فارغ ہوگا اور کس کے لیے کھڑا ہوگا؟ نماز کے لیے۔ اس درمیان میں آدمی جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے کتنے مسائل ہیں، ہم لوگوں کو سناتے، اللہ کو نہیں سنا سکتے، اور اللہ سننے کے لیے تیار، موقع کے لیے موقع دیتا ہے، قبولیت کے گھڑی اور وعدے کرتا ہے، ہم لوگ سنانے کے لیے تیار نہیں، اللہ ہی قبول کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا ہو جائے اب جاؤ اور رزق تلاش کرو۔ مطلب یہ کہ نماز کے بعد تم روزی روٹی حاصل کر سکتے ہو، تجارت پہ لگو۔ کس پہ لگو؟ تجارت، لیکن اندھے بن کے دنیا پہ مت پڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تجارت کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو۔ کس کو؟ مطلب یہ کہ حلال حرام کی تمیز نہیں بھولنے کی، جھوٹ نہیں بولنے کا، دھوکہ نہیں دینے کا، یہ حکم ہے لعلکم تفلحون۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس آیت میں ایک قصہ سنایا جا رہا ہے۔ مدینے میں کیا ہوتا تھا؟ شروع میں نماز کی ترتیب یہ تھی، پہلے نماز ہوتی تھی، بعد میں بولو خطبہ ہوتا تھا۔ طریقہ شروع میں، اب چینج ہو گیا، اب پہلے خطبہ ہوتا ہے، اب بعد میں نماز ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ مدینہ میں تہجد پڑا ہوا، کیا پڑا ہوا تھا؟ تھوڑا سا سن لیجیے 5 منٹ، اس لیے کہ ایک آیت باقی ہے، پھر کل نئی سورہ سناؤ۔ تو تہجد پڑا ہوا تھا اور قافلہ والا سسٹم تھا، یعنی قافلہ کئی مہینوں کے بعد آتا تھا اور اس میں چیزیں ملتی تھی، باقاعدہ چیزیں آج کی طرح تھوڑی مل جاتی تھی آسانی سے۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ اب ان میں جو ہے نئے صحابہ بھی، جن کی ابھی انہوں نے نیا ایمان قبول کیا ہے، کچھ پرانے بڑے صحابہ ہیں، یہ سب بیٹھے ہیں خطبہ سن رہے ہیں۔ اب وہ ہے نا تہجد پڑا ہوا اور اسی درمیان جو ہے قافلہ آ گیا تجارت کا ملک شام سے،
اور اعلان ہوا کہ بھائی قافلہ آیا ہے اور چیزیں بک رہی ہے، تو جیسے لاک ڈاؤن میں ہو تو لوگ کیسے بھاگتے تھے خریدنے کے لیے، ایسا ماحول. تو صحابہ نے سوچا کہ یار نماز تو ہو گئی ہے، خطبہ تو ہر جمعہ کو ہوتا ہے، تو خطبہ تو اپنے سنیں گے، یوں کرنے ناٹ گئے. اور صحابہ جو اٹھ کے گئے تو وہ نئے نئے صحابہ جو ابھی حدیث الاسلام نئے اسلام لائے تو گئے، بڑے صحابہ تو وہ بیٹھے رہے، لیکن یہ اٹھ کے چلے گئے. اس پر ڈانٹ پڑی کہ آپ جب خطبہ دے رہے ہوتے یا آپ کو چھوڑ کے کہاں چلے، شاپنگ کرنے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ شاپنگ کرنے. تو یہ صحابہ کی اجتہادی غلطی کہلاتی. کیسی؟ انہوں نے سوچا کہ نماز ضروری تھی، وہ تو ہم نے پڑھ لی، اب خطبہ تو ہوتا رہتا ہے ہر جمعہ کو، تو ہم آئندہ جمعہ کو سن لیں گے، کیوں کر کے چلے گئے. تو شریعت نے کہا نہیں، یہ خطبہ بھی سننا ضروری ہے. حتیٰ کہ حدیث میں یہ آیا کہ یہ 12 بیٹھے تھے نا، یہ اگر نہ بیٹھے رہتے تو عذاب آ جاتا. اب سوچو کہ خطبہ کتنا کام. کیا کہا؟ یہ 12 جو بیٹھے ان کی برکت سے بچ گئے، ورنہ یہ نہ بیٹھے ہوئے تھے تو سب کی کلاس لگ جاتی اور سب کی تربیت ہو جاتی. عذاب آتا. تو صحابہ کو اس پر افسوس ہوا. اور یہاں قرآن نے بہت اچھے نظم سے کہا کہ رہ گیا تمہاری تجارت کا مسئلہ یا کھیل کود کا مسئلہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تجارت کا ٹینشن تھا تم کو کہ بھائی کہاں پڑا ہوا یہ پڑا ہوا، تو اللہ کہہ رہے ہیں واللہ خیر الرازقین، تھوڑا بھروسہ ہم پر بھی رکھو. کس پہ رکھو؟ ہم پر بھی رکھو. ہم نے وعدہ کیا تم کو کھلانے کا، تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ مطلب یہ کہ ہم روزی تم کو دیں گے. اسی بات پتہ لگی کہ صرف روزی کی بیس پر نمازیں چھوڑ دینا، کیا چھوڑ دینا؟ یہ جائز نہیں ہے. اے نماز کے ساتھ روزی کا بہت بڑا کنیکشن ہے. کس کا کنیکشن ہے؟ روزی کا. نماز کے ساتھ بہت بڑا کنیکشن، لہٰذا نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اس پورے رکوع سے ہمیں ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے مشغلے ایسے نہیں اپنانے چاہیے کہ دین کے فرائض کے ادا کرنے میں وہ ہمارے آڑے آ جائیں. اگر اس طرح کی دنیا کی مشغولی ہے تو وہ ہمارے لیے حرام ہے، اور اس طرح نہیں ہے تو بھائی کما، جتنا کما سکتا ہو تیرے بس کی بات کما لے. تو پوری کائنات قارون کا خزانہ جمع کر لے اور کما لے، شریعت تجھے منع کرنے والی نہیں. بس وہی کام، احکام پورے کرو، حرام میں مت کرو. کس میں مت کرو؟ حرام. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. اس طرح صورت مکمل ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خاص طور سے جمعہ کے دن خطبے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.